یا اللہ 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 یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دی چینل طلحہ's ٹریولاگ. تو کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب مست ہوں گے، سوستھ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. الحمدللہ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے. میں نے سحری بھی کر لیا ہوں اور قیام اللیل کی نماز بھی ادا کر چکا ہوں. کافی لوگ مجھے کل کی ویڈیو میں پوچھ رہے تھے قیام اللیل کا مطلب کیا ہے. تو قیام اللیل کا مطلب میں آپ کو شارٹ میں سمجھا دوں کہ جب آپ پوری رات عبادت میں یا قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہو، جب تہجد کا وقت آتا ہے تب تک، تو تہجد کی نماز کے لیے آپ کو کمپلسری تھوڑی دیر کے لیے ایک نیند کا جھپکا ضروری ہے. اگر آپ پوری رات بھر جگے ہو یا مطلب عبادت کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے یا نفل نمازیں ادا کرنے کے لیے، تو آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ سوئے نہیں ہوا. تو اس صورت میں آپ کو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تہجد کی، تو اس ٹائم آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز قیام اللیل کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے. تو اسے کہتے ہیں قیام اللیل، جس میں آپ نے پوری رات قیام کیا اللہ کی عبادت میں، اس لیے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ میری سحری بھی وغیرہ سب ہو چکا ہے اور آلموسٹ 2 منٹ باقی ہے. تو چلیے میں بھی تھوڑا پانی وغیرہ پی کے ملتا آپ کو تھوڑی دیر. تو وہ میں ابھی نکل گیا ہوں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آج فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے قبرستان میں بھی. تو چلیے آپ کو ملتا ہوں سیدھا فجر کی نماز کے بعد. جلالی والإكرام والعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تو الحمدللہ میں اڑ گیا تھا، ظہر کی نماز بھی ادا کر لی تھی میں نے، اور صبح ہم قبرستان نہیں جا پائے گئے، اور ابھی سیدھا چلتے قبرستان، اور اس کے بعد عصر کی نماز ادا کریں گے اور پھر افطاری کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے سیدھا میں ملتا ہوں آپ کو قبرستان میں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. یہ الحمدللہ ہمارا کھڑکی کا قبرستان ہے. آپ لوگ بھی انشاءاللہ تمام محرومین کے لیے دعا کیجیے، اور اپنے محرومین کے لیے رمضان میں ایصال ثواب کثرت سے کیجیے. الحمدللہ آج ہماری افطاری میں یہ سب ہے. ادھر کلنگڑ ہے، یہاں پر بھجی ہے اور چکن ہے، یہاں پہ سموسے ہے، سینڈوچ ہے. یہ جو ہے یہ رائتا، اس کے ساتھ ہمارا یہ بن رہے سابودانہ وڑے، اور یہ کوکم شربت. تو چلیے آپ کو سیدھا ملتا ہوں میں افطاری کے بعد. الحمدللہ افطاری وغیرہ ہو گئی اور ابھی میں جا رہا ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. تو انشاءاللہ آج سے ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس ہوگا، تو آج آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. چلیے سیدھا ملتا ہوں آپ کو عشاء کی نماز. لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور دین کی نئی نئی باتیں اور معلومات لوگوں کو سیکھنے کو ملے. آج ہم نے تراویح کی نماز کے بعد درس کا جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت اہم ترین کتاب ہے جس کا نام احادیث قدسیہ ہے. یہ کتاب استاد محترم عالم ربانی استاد رازانی حضرت علامہ و مولانا
الشیخ اسد الحق محمد آصف القادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دی ہے، اسے تحریر فرمایا ہے کہ حدیث قدسی وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا جبریل کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ خبر دی، یا الہام کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ خبر دی. یعنی جس حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اسے احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے. اب احادیث قدسیہ کی قسمیں کس طرح، یعنی کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث حدیث قدسی ہے، یہ سمجھنا. آج کے درس میں تھوڑی ٹیکنیکلی باتیں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد لگاتار احادیثوں کا سلسلہ رہے گا. احادیث قدسیہ الفاظ اور اپنے موضوعات کی بنیاد پر چند قسموں کی ہوتی ہے. کچھ احادیث قدسیہ ایسی ہوتی ہے جس میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قول منقول ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور کچھ احادیث میں اس بات کی صراحت تو نہیں ہوتی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، مگر اس کے مضمون سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا قول ہے. احادیث قدسیہ کی سب سے اہم قسم وہ ہے جس میں مذکور قول یا فعل کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. ایسی احادیث کو محدثین چند درجوں میں منتقل کرتے ہیں اور چند طریقوں سے روایت کرتے ہیں. اب چند احادیث میں بیان کرتا ہوں آج، اس سے پتہ چلے گا کہ حدیث قدسی ہوتی کیسی ہے اور اس میں کیسے ہم سمجھیں کہ یہ حدیث قدسی ہے. تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے اور اس کا مرتبہ باقی تمام احادیث سے اوپر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہے نا. حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جب حضور یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو سمجھ لیجیے کہ وہ حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں شرکت سے بے نیاز ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے. جو شخص میرے ساتھ کسی کام میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میرا اس پر کوئی ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں اس پر رحم نہیں کروں گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، میرا اس پر کوئی ذمہ نہیں. جو اللہ کی ذات یا صفات میں یا عبادت میں بھی جو شریک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بے نیاز ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نیکیاں اور گناہ لکھ دیے ہیں اور پھر ان کو بیان کر دیا ہے. تو پھر جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے اس کے لیے ایک پوری نیکی کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی نہیں کر سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کی برکت سے ہی اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دیا کرتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا اور اگر بندہ اس نیکی کو کر بھی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے اسے 10 نیکیوں تک بلکہ 700 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کر پایا کسی وجہ سے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں کر پایا، ارے وہ چاہتا تھا گناہ کرنا مگر نہیں کر پایا. ایک تو یہ کہ نہیں کیا، ایک تو یہ نہیں کیا، ایک نہیں کر پایا. اگر نہیں بھی کر پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ خود فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ کہ جو شخص اگر گناہ کا ارادہ کرے پھر اس گناہ کو کر بھی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں صرف ایک گناہ لکھتا ہے. آمین اللہم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آج کے درس میں ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا ہمارے دلوں میں محفوظ فرما. مولا کریم ہم تمام کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنا خوف پیدا فرما. مولا فقط تیرے خوف و محبت میں زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرما، تیری محبت میں موت نصیب فرما. ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بروز حشر ہمارا حشر تیرے ماننے والوں میں، تیرے فرما برداروں میں فرما، نافرمانوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرما. آمین اللہم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى